آپ اگر مطالعہ کریں کہ واحد دین اسلام ہے جس نے یہ تعلیم دی ہے، اور مسلمانوں نے جنہوں نے اس پر عمل کیا ہے، پھر کیا ہوا ہے کہ ان کی حکومتیں دائمی ہوئی ہیں، ان کے جو احکام تھے وہ دائمی ہوئے ہیں، ان کی شخصیات، ان کی ذاتیں جو ہیں وہ دائمی ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم کے بارے میں آتا ہے، بادشاہ وقت ہیں، شہزادے ہیں، حاکم وقت ہیں۔ ایک وقت ایسا ہے کہ آپ اپنے محل کے اندر آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، جب اللہ رب العزت کسی کو اپنی طرف بلاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ اس کے اسباب بھی پیدا کیے جاتے ہیں۔ ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے محل کے اندر آرام کر رہے ہیں، تو رات کے وقت محل کی چھت پر چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ بیدار ہوئے کہ اس وقت رات کے وقت ہمارے محل کی چھت پر کون دوڑ رہا ہے، کون چل رہا ہے، جو ہماری نیند کو بے قرار کر رہا ہے، ڈسٹرب کر رہا ہے، نیند کے اندر خلل ڈال رہا ہے، کون ہے؟ تو کارندے لوگ، وزراء، جو محافظین تھے، وہ چھت کے اوپر گئے تو ایک شخص اوپر چھت کے اوپر گھوم رہا ہے اور بھاگ رہا ہے، تو اس کو پکڑ کر وہ نیچے لے کر آئے۔ تو پوچھا ابراہیم بن ادم نے کہ تم محل کے اوپر کیا کر رہے ہو، دوڑ کیوں لگا رہے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں اس محل کے اوپر، چھت کے اوپر اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں، گم شدہ اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں۔ ابراہیم بن ادم نے کہا تو پاگل تو نہیں؟ بھلا محل کی چھتوں پر گم شدہ اونٹ ملتے ہیں، تم اس اونٹ کو، ان اونٹوں کو محل کی چھتوں پر تلاش کر رہے ہو؟ بھلا محل کی چھتوں پر بھی اونٹ ملتے ہیں؟ تو وہ شخص کہنے لگا اگر محل کی چھتوں پر اونٹ نہیں ملتے تو ان نرم گداز بستروں پر خدا بھی نہیں ملتا، ان نرم گداز بستروں پر خدا بھی نہیں ملتا۔ یہ بات ان کے دل پر گھر کر گئی۔ اور پھر دوسرا واقعہ جو ان کے پاس پیش آیا وہ کیا ہوا کہ ایک دن وہ اپنے بستر سے نکلے اپنے کام کاج کے لیے، اور ان کی کنیز خادمہ ان کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی، ابراہیم بن ادم کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ صفائی کرتے کرتے اس بستر جب درست کر رہی تھی تو اس نے اپنا ہاتھ، اس کنیز نے، اس خادمہ نے ابراہیم بن ادم جو بادشاہ تھا اس کے بستر پر ہاتھ رکھا، اتنا نرم مخملی بستر، آرام دہ بستر، ہاتھ رکھا اس نے، تو اسے راحت محسوس ہوئی۔ تو کہنے لگی کہ میرے دل کے اندر خیال ہے اوپر بیٹھ کر دیکھتی ہوں یہ کتنا آرام دہ ہے۔ اس بستر پر جا کر بیٹھ گئی۔ جب بیٹھی اتنا آرام آیا اس کے قلب کے اندر، اس کے دماغ کے اندر، اس کے جسم کے اندر اتنا اس کو سکون ملا، وہ بستر پر لیٹ گئی۔ لیٹنے کی دیر تھی، سو گئی، اسے ہوش نہ رہی۔ اتنی دیر میں وہ بادشاہ ابراہیم بن ادم وہ آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی کنیز، اس کی نوکرانی، اس کی خادمہ اس کے بستر پر وہ آرام کر رہی ہے، وہ لیٹی ہوئی ہے۔ اس کو غصہ آیا کہ میرے بستر پر اس کی کیسے جرت ہوئی کہ یہ آ کر آرام کرے۔ پیٹنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا، زور زور سے اس کو مار رہا ہے۔ تو اب وہ کنیز خادمہ چہ جائے کہ اس مار پر تکلیف کا اظہار کرے، وہ ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے۔ تو جب وہ بار بار مسکرا رہی ہے، ہنس رہی ہے، تو ابراہیم بن ادم نے دیکھا کہ اس کو مار کے بدلے میں رونا چاہیے تھا، تکلیف کا اظہار کرنا چاہیے تھا، آئے ہوں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ مسکرا رہی ہے، ہنس رہی ہے۔ تو پوچھا کیا بات ہے، تجھے مار پر رونا چاہیے تھا اور تو اس کے برعکس تو ہنس رہی ہے، رو نہیں رہی۔ تو کہنے لگی میرے دل کے اندر ایک خیال آ رہا ہے، آپ مجھے مار رہے ہیں اور خیال یہ آ رہا ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے لمحات کے لیے، چند لمحات کے لیے اس بستر پر سوئی ہوں، اور اس چند لمحات جو بستر پر میں نے گزارے ہیں اس لمحات کی وجہ سے، سونے کی وجہ سے مجھے اتنی مار پڑ رہی ہے۔ چند لمحات میں نے اس بستر پر گزارے ہیں، اس پر سوئی ہوں، آرام کیا ہے، تو چند لمحات کی وجہ سے مجھے اتنی مار پڑ رہی ہے۔ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو برسوں سے اس بستر پر سو رہا ہے، جو برسوں سے اس بستر پر سو رہا ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ آپ کے دل پر یہ بات، پہلے بھی وہ بات اثر کر چکی تھی، اب جب یہ بات سنی نا
تو اسی وقت انہوں نے اپنی بادشاہی کو چھوڑ دیا. ابراہیم بن ادم نے بادشاہی کو چھوڑا. اور یہ بات یاد رکھیں, ذہن کے اندر رکھیں, اسلام کی جو تعلیم ہے جو اس پر عمل کرتا ہے, اس کی تاریخ پڑھ لیں کہ دنیا کے بادشاہوں نے اپنی بادشاہی کو چھوڑا ہے فقیری حاصل کرنے کے لیے. فقیری حاصل کرنے کے لیے بادشاہی چھوڑا ہے, بادشاہی کو چھوڑا ہے, لیکن کسی فقیر نے بادشاہی کے لیے اپنی فقیری کو نہیں چھوڑا. ابن ادم نے اپنا سب کچھ چھوڑا, بادشاہی کو چھوڑا, سارا نرم بستروں کو چھوڑا, محلات کو چھوڑا, نوکر چاکروں کو چھوڑا, چھوڑ کر ایک جبہ پہنا اور باقی سب کچھ ترک کر کے وہ اپنے محل کو چھوڑ کر نکل چلے گئے. اور ہر وقت دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے رہتے تھے, بادشاہی چھوڑ کے بیٹھے رہتے تھے. تو ایک دن آپ کے محلات کے جو وزراء تھے وہ اس دریا کے قریب سے گزر رہے تھے. دیکھا کہ ابراہیم بن ادم ہمارا بادشاہ, شہزادہ, حاکم, وہ اس حالت میں کہ پیبند لگے ہوئے ہیں اس پر, جبے پر, اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, مال و دولت کچھ نہیں ہے, کوئی آگے حکم دیا جائے تو اس پر عمل کرانے کے لیے کچھ نہیں ہے, اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی سوئی سے اس گدڑی کو اور اپنے اس جبے کو بار بار سی رہے ہیں. تو وہ وزیر آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا, ابراہیم خلیفہ, بادشاہ, شہزادے, ہمارے آقا مولا, یہ آپ نے کیا بنا رکھا ہے؟ وہ وقت یاد کرو جب آپ کے آگے پیچھے کنیزیں ہوتی تھیں, غلام ہوتے تھے, حکم ماننے والے ہوتے تھے, آپ اپنی زبان سے ایک لفظ نکالتے تھے, اس کو پورا کرنے والے افراد ہر وقت کھڑے رہتے تھے. آج آپ کے پاس کوئی بندہ نہیں ہے جو آپ کے حکم کو مانے, کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو آپ کی خدمت کر سکے, کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو آپ کے حکم کی تعمیل کر سکے, آپ کے حکم کو عمل درآمد کرا سکے. اکیلے بیٹھے ہیں, چلو واپس چلتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, پہلے معاملہ اور تھا, اب معاملہ اور ہے. پہلے بھی حکم مانتے تھے, اب بھی حکم مانتے ہیں. آپ نے وہ سوئی جو جس سے وہ گدڑی سی رہے تھے, آپ نے وہ گدڑی دریائے دجلہ کے اندر پھینک دی, سوئی وہ پھینک دی, اور اپنے اس وزیر سے کہا یہاں بیٹھ, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وہ سوئی پھینکی دریائے دجلہ کے اندر. تو آپ نے حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا کہ اے دریا کی مچھلیوں, میری سوئی کو واپس لاؤ. دریا کی مچھلیاں اپنے منہ کے اندر, چونچوں کے اندر سونے کی سوئیاں, چاندی کی سوئیاں یہ لے کر باہر آئی. تو آپ نے فرمایا نہیں, جو میری سوئی ہے وہ مجھے دو, وہ سوئی مجھے لٹاؤ. تو آپ نے فرمایا پہلے تم صرف انسان میرے حکم کو مانتے تھے, اب اللہ رب العزت نے مجھے یہ طاقت بخشی ہے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ یہ جو دریا کے جانور ہیں یہ بھی میرے حکم کو مانتی ہیں. جب انسان اس دنیا کی دولت کو چھوڑتا ہے, اللہ رب العزت کے لیے چھوڑتا ہے, اس کی تقسیم کو صحیح کرتا ہے, تو پھر صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کی ساری مخلوق جو ہے اس کے حکم کی پابند ہو جاتی ہے.